جی تو ویب سائٹ پہ یوٹیوب کے 2-3 ایک لیکچر کی سیریز تھی، وہ مجھے مل گئے، وہ بڑی امپریسو تھے. وہ میں نے پھر مسجد میں لا کے تو انٹرنیٹ پہ میں نے دکھائے، اور جس سے لوگوں کا بہت بھلا ہوا. تو ایک تو یہ کہ میڈیا کا جو رول ہے اس میں میرا خیال ہے کہ علماء جو آپ کر رہے ہیں اس کا بہت ہی پازیٹیو افیکٹ ہے. لیکن وہیں پہ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ وہیں پہ ایک دن سود کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو ہمارے ملک کے بہت بڑے رہی عالم ڈاکٹر جاوید الحامدی، انہوں نے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور جو کسی بینک سے ہم قرضہ لیتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو اس کو انہوں نے قرار دیا یہ سود نہیں ہے، یہ کرایہ ہے. مطلب ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے جو ہم پیسے دے کے گھر بناتے ہیں یا خریدتے ہیں وہ سود نہیں، وہ کرایہ ہے. اسی طرح باقی جو چیزیں ہم کہیں سے بھی خریدتے ہیں، فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ ایسی ہے کہ آپ ایک سی ڈی لیتے ہیں 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے، اس کا روز آپ 10 روپے کرایہ دیتے ہیں، اس کے بعد واپس کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ دکاندار سے طے کر دیتے ہیں کہ آپ 1 ہفتہ اس کا کرایہ دے کے آپ رکھ لیں تو یہ آپ ہی ہو جائے گی. تو اسی طرح یہ جتنی بھی شکلیں بینکوں کی ہیں آپ کو قرضہ دینے کی، یہ سود ہے ہی نہیں. اس کو کرائے کو آپ سود کا نام دے کے سود قرار دے دیں گے تو یہ سود کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم سب اس میں ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ کیا یہ ہماری ضروریات جو ہم پوری کر رہے ہیں یہ واقعی سود سے مبارزت ہے یا واقعی کے سود ہے؟ ماشاء اللہ. پہلے تو بات آپ نے جو سنی اور شیعہ کی نا، اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ مسلمان اس بارے میں اپنے ذہن کھلے کریں، ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں. کفار نے جیسے اوس اور خزرج کو دیکھ کر نا کہ یہ مدینہ آنے سے پہلے دشمن تھے، ایک یہودی نے دیکھا مل بیٹھے ہیں محبت ہے، اس نے سازش کی، ایک آدمی بھیج دیا، اس نے ایسے طریقہ سے بات شروع کی. جنگ بعاث کی جو ان کے بڑوں میں جنگیں ہوئی تھی، وہ اشعار اور قصے ایسا بیان کیا کہ آگ لگی دونوں قبیلوں کے. حضور کی موجودگی، تلواریں نکلائی، میدان میں چلے گا کہ چلو معاملہ ختم ہو جائے. آپ کو پتہ لگا تو فرمایا میری زندگی میں یہ نعرے کفر کی. تو یہ یہود اور نصارہ اب ان کے پاس اور کوئی حربہ نہیں. ان کے تھنک ٹینکس کا پڑھے نا، وہ کہتے ہیں ایک تو اس اسلام کو پروجیکٹ کرو جس میں غلبہ اسلام کی بات نہیں، تبلیغی تو صوفی جو ہے نا صرف کہتے ہیں کہ درویش بن جاؤ، ایک ان کو آگے لاؤ، دوسرا جو ہے نا شیعہ سنی جنگ برپا. یہ پرانی جڑیں ہیں اس کی، اس سے بچنا انتہائی ضروری. 73 فرقوں کا دنیا میں کبھی نام و نشان نہیں ہوا، نہ ہوگا ہی. وہ ہے نا خیال میرا دوسرے سے مختلف فرقہ ہو جاتا. 3 ہی فرقے ہیں موجود ہیں، ان کی سٹیٹس ہیں. زیادہ سنی ہیں ہم، بے شک وہ اہل حدیث ہیں، یہ دوسرے سنی ہیں، دوسرے یہ شیعہ حضرات ہیں. اور مسکت عمان کے علاقے خارجیوں کے پاس ہے. یہ آبادی جو ہے نا، یہ سلطان قاضی سارے امام اور عالم وہاں کے آبادی تفسیریں لکھتے. یہ 3 ہی گروہ، کوئی ان میں بنیادی اختلاف نہیں. اللہ ایک ہے، رسول سچا، قرآن برک ہے، قیامت آئے گی، فرشتے ٹھیک ہیں، کوئی بات نہیں. عبادتیں بھی 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، حج فرض ہے سارا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف بالکل علم والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بالکل بیسل باتیں ہیں. جیسے سلاد وغیرہ ہو جاتا ہے کھانے کے ساتھ، اچھا نہ بھی ہو تو کھانا کھایا جاتا ہے. یہ سنت اور مستحبوں کا اختلاف. میں ہاتھ باندھنے تو سمجھتا ہوں ایک اچھا کام ہے، ورنہ امام شافعی اور مالک کہتے ہیں اگر چھوڑ کر بھی پڑھے تو ایک سنت ہی چھوڑ دی، کوئی فرض واجب تو نہیں رہ گیا. نماز تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیریز پھیلائی جائیں، لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ آپ میں کفر اور ایمان کا فرق نہیں ہے. مسائل میں سمجھنے کی کوئی بات. سود کی بات جو گاندھی صاحب کی آپ نے، گاندھی صاحب نے تو کیا کرنا، ان کا تو کام ہے شوشے چھوڑنا. یہ سارے فتنے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب کے. وہ عالم ہیں، جسٹس بھی رہے ہیں. انہوں نے فقہ سے بہانے ڈھونڈ کرنا کہ یہ مرابحہ ہے، یہ اجارہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. اب ان کے گروہ کے لوگ ہی ان کی خبر لے رہے ہیں کہ آپ اتنے ڈالر لے کر ان بینکوں سے تو حرام کو حلال کرتے ہیں. اگر کوئی بدل ہمارے پاس نہیں اب تو کیوں اس کو حلال کریں؟ یہ سود ہے، خالص سود ہے. اس کے سود ہونے میں کیا شبہ. اور یہ پرویز بھی اور یہ گاندھی حضرات سارے کہتے ہیں کہ کرایہ ہے. اب آپ معیشت دانوں سے پوچھیں جو اکنامکس کی کتابیں، وہ بھی سود کو جو حلال کرنے کی دلیلیں دیتے یہی کہتے ہیں. جب ہر شے کا کرایہ لیتے ہو، ایک آدمی نے کسی کو رقم برسنے کے لیے کرایہ لے لے. اب نہیں سمجھتے کرائے صرف ان چیزوں کے ہیں جن میں وہ چیز اسی حال میں قائم رہتی ہے. چیز نہیں ختم ہو جاتی، مستحرک نہیں، وہ ختم نہیں، مکان قائم ہے، سائیکل قائم ہے، آدمی آسانی سے واپس کر سکے. صرف جو اس نے برتا ہے اس کا معاوضہ دے گا. یہ یاد رکھیں، جو چیز خرچ کرنے سے ختم ہو گئی
جو نئے سرے سے پیدا کرنی دینی ہوگی اس پر کرایہ، یہ کرایہ نہیں، سود ہے، خالص سود ہے۔ پیسے تو خرچ ہو گئے، اب پیسے بیچارہ ایک کہیں سے ڈھونڈے گا، ساتھ اس کا بدلہ بھی دے گا جس کو سود کہتے ہیں۔ تو کرایہ اور سود جو ہے نا، سود الگ الگ ہے۔ کرایہ صرف ان چیزوں کے جائز ہیں جو چیز قائم رہتی ہے، صرف انسان اس کو برتتا ہے، اس پر کرایہ لے سکتا ہے۔ جو چیز خرچ ہونے سے بالکل مٹ گئی کہ نئے سرے سے اس کو مہیا کرنا پڑتا ہے، اس پر کرایہ کا کوئی جواز نہیں۔ اسلام میں سرمایہ کے ذریعہ جو نا کاروبار صرف دو چیزیں ہیں، باقی سب حرام ہے۔ کہ آرام سے پیسے دے کر بیٹھ جائے، نفع لیتا رہے، اس کے لیے ہزار بہانے ڈھونڈے، حرام حرام حرام، کوئی حق نہیں۔ رسک مول لو کہ خطرہ مول لو، قربانی دو کہ معاشرے کی خدمت کریں گے، بھائی نفع ہو گیا اللہ کا فضل ہے، گھاٹا آ جائے کوئی بات نہیں۔ اس لیے بے حلال ہے، اس میں رسک لے، سود میں کوئی نہیں، میں نے لینا بس میری طرف سے یہ ڈوبے ترے۔ دو چیزیں اسلام میں جب اسلامی بینکنگ ہوگی، مضاربہ اور مشارکہ، وہ بھی صاف ہے، اس کو بھی انہوں نے گڑبڑ کر دیا۔ مضاربہ کیا کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، وہ کام کرے گا، نفع ہوگا تو نسبت طے ہو جائے، مقرر نفع نہیں، نسبت اس ریشو سے تقسیم کریں گے۔ خسارہ ہوگا تو سارا آپ کا ہوگا، کام کرنے والا جو اس کا ایک آنے کا نہیں ہوگا، اس کی لیبر گئی، کچھ نہیں ملا اس کو، آپ کا سرمایہ گھٹ گیا۔ یہ جو کہ نفع نقصان میں شریک جھوٹ بول رہے ہیں، صرف نفع میں شریک ہیں، نقصان صرف صاحب مال کا۔ وہ دو فیکٹر تھے، ادھر لیبر تھی، ادھر کیپٹل تھا، کیپٹل گھٹ گیا، اس کی لیبر برباد ہوئی، اس غریب کو کیا ملا؟ الٹا اس پر قرضہ ڈال دینا۔ یہ ہے مضاربہ۔ دوسرا ہے مشارکہ کہ دونوں کا سرمایہ مل کر کام کریں، اس میں ٹھیک ہے کہ نفع بھی اور نقصان بھی دونوں میں جو نسبت طے ہوگی۔ مقرر نفع جو ہے اس کو کسی طرح معیشت دان بھی جائز نہیں کر سکتے۔ کس طرح فرض کر لیا آپ نے کہ ضرور نفع ہی ہوگا اور زیادہ ہی ہوگا، اگر کم ہو گیا پھر؟ اس لیے کرنا ہے تو مضاربہ اور مشارکہ کرو، بھائی کام کرو، نفع ہو گیا تو بانٹ لیں گے، ورنہ اللہ وارث۔ ان کے علاوہ کوئی دین میں جائز صورت نہیں۔ اب یہ حکومتوں کا کام ہے کہ اس کے لیے کوئی سوچیں کہ مضاربہ اور مشارکہ کیسے ہو۔ یہ جو چل رہا ہے نا، یہ نہ مضاربہ ہے، نہ مشارکہ، نہ مرابہ، اس پر بڑی اعلیٰ کتابیں جو معیشت کے عالم تھے انہوں نے لکھ دی ہیں، جو دین کو بھی جانتے کہ سب فراد ہے، نہ یہ کرایہ ہے، کچھ بھی نہیں، دھوکہ دیتے۔ جی ایک دفعہ دوست رات بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے درمیان بحث چل رہی کہ ایک بندہ ہے، اس کی اگر زمین ہے، مثلا 5 کلے ہیں، اس طرح کچھ بھی زمین، تو وہ کرائے پہ دیتا ہے، اس کا ٹھیکہ وغیرہ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کی 5 ایکڑ زمین تھی، اس نے بیچ کے جو رقم ہے وہ بینک میں رکھ دی ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرسٹ، مطلب اس کو ہم انٹرسٹ ہی کہیں وہ لے رہے ہیں۔ تو اب وہ بحث کر رہے تھے کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، کہ وہ بھی اس نے بھی اپنی مطلب رقم رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ سال کے بعد یا جو بھی ٹھیکہ لے رہے ہیں فکس، اور جو بینک میں جس نے رقم دی ہے وہ بھی اس کے اوپر فکس لے رہے ہیں، تو اس کے درمیان ڈفرینس کیا ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے عرض کیا نا کہ زمین جو ہے نا، اس پر اجارہ یہ ٹھیکہ تو کہ زمین اسی حال میں قائم رہتی، تھوڑا بہت برتنے سے اگر اس کی صلاحیت میں کمی آئی، اس کا بدلہ لے لیا۔ پیسے پر پیسہ جو ہے نا، یہ صرف دو ہی سوچ ہیں کہ اگر یہ لینا چاہتا ہے تو مضاربہ کرے، مشارکہ کرے، کوئی نفع ہوگا، کوئی عوام کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ یہ جو صرف سرمایہ دے دینا، آرام سے بیٹھنا، اس سے معاشرے کی کوئی خدمت نہیں۔ زمین تو لی تو برس رہا، پیسہ کیا بینک کے پاس، اگر وہ تجارت میں لگائے گا ہو سکتا نقصان ہی ہو جائے۔ اس لیے قربانی دینی چاہیے کہ کاروبار کرو، فیکٹریاں قائم کرو، کوئی سودے لاؤ، سپلائی کرو، عوام کی خدمت کرو اور اس کا معاوضہ لو، حلال صرف ہوگا۔ ورنہ سرمایہ پر صرف آپ سرمایہ لیتے جائیں، کام ڈھیلے کا نہیں کیا، حرام۔ آپ ذرا رسول اللہ کے فرمان کو دیکھیں کہ اگر یہاں ایک ڈیری ہے پڑی، میں نے خرید لی، اب وہاں ایک شخص کہتا ہے کہ آپ نے 10 روپے مان لیے، مجھ سے 11 لے لو، حضور نے حرام کرا دی کہ کیا کیا اس نے کہ 1 روپیہ ریٹ بڑھ گیا، کیوں تو مڈل مین لوگوں کو تنگ کرنا چاہتے ہو، تو لو دوسری جگہ منتقل کرو، کچھ تو کرو جس سے حق بنے تمہارا کہ کوئی اس نے اس کا بدلہ لیا۔ یہ مذاق بنا، اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا کہ کارخانے میں چیز تیار ہو رہی ہے، ٹیلی فونوں پر سودے، نہ کوئی دے رہا نہ لے رہا، میں نے اتنے میں خرید لی، دوسرا کہتا ہے یہ ظالم ہیں جنہوں نے لوگوں کو ڈک رکھا، برباد کر دیا۔ اگر سیدھا آنے دے کہ جو تیار ہوا مارکیٹ میں آئے، کتنا سستا ملے گا۔ اس لیے آپ نے ترقی رکبان کو منع کیا کہ کوئی قافلہ سامان لے کر آ رہا ہے، کوئی آدمی شہر سے باہر جا کر ان سے خرید نہیں سکتا۔ ایک تو ان سے دھوکہ ہوگا کہ ریٹ نہیں جانتے، دوسرا تم سستا خرید لو گے، پھر بازار میں آ کر تنگ کرو گے لوگوں کو، لانے دو ان کو، خلق خدا ایک دوسرے سے رزق حاصل کرے۔ اسلام کا نظام معیشت جو اس کو سمجھیں تو پھر یہ ہے نا کرائے وغیرہ یہ سود کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جس نے کوئی کام ہی نہیں کیا، کوئی معاشرے کی خدمت سر انجام نہیں، صرف پیسے دے دیے کہ اور نفع لیتا پھرتا۔
زمین تو ہے، آپ دیکھ لیں زمین وہ کاشت کرتا، اس سے بڑا کمائی کرتا، پیسوں پر کوئی ضروری نہیں کہ ضرور کمائے یا نقصان ہی ہو جائے۔ اور ادھر بھی ٹھیکے کے بارے میں آپ ذرا شرعی مسئلہ بھی سمجھیں، اگر ٹھیکے پر دیے یا آپ نے باغ بیچ ہی دیا، دیکھیں اللہ کا رسول کتنا مہربان، اس کو بھی کہا کہ اگر ایسی کوئی آفت آ گئی جس کی توقع کسی کو نہیں، قدرتی طور پر ریٹ کا اتار چڑھاؤ کوئی بات، مگر کوئی ایسا یا اللہ باری ہوئی، کوئی کیڑا پڑ گیا، دوسرا برباد ہوگی فصل، تو اللہ کے رسول نے حالانکہ سودا ہوا تھا، باغ والے کو کہا یار تم اپنے بھائی کا مال کس بدلے میں لے رہا، جو پیسے لے رہا تو کیا تیرے باغ سے اس نے نفع کمایا؟ یہ دین کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام کو دین سمجھو نا، پھر پتہ چلے کتنا یہ مذہب دھرم کی بات ہے، فلاں فرقہ زندگی گزارنے کے، فرمایا اتنا ہی اس کو بذل جوائے، جتنا نقصان ہو گیا وہ چھوڑنا پڑے گا، یہ کوئی نہیں کہ تم اس سے پوری رقم لے لو، اس غریب نے تیرے مال نفع ہو جائے تو برکت ہے، اگر ایسی بربادی ہو جائے کہ ایسی آفت آ گئی جس کی توقع کسی فریق کو نہیں، فرمایا وہ سارا کام کرنا پڑے گا۔ کیسی عدل کی باتیں، رحمت کی باتیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسا برکت نظام دیا کہ اس پر مگر اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اگلی دنیا کو مانیں۔ اگر نظر یہیں تک ہوگی نا کہ بابر بیش کوش کہ یار ہم دوبارہ نہیں مزے اڑاؤ، دنیا پھر کب کا موقع ہے، پھر تو کرپشن نہیں روک سکتی، آپ جی چاہے جتنے مرضی علوم پڑھا لیں، لوگوں کو مہذب بنائیں، نہیں، جس کا آپ دیکھتے ہیں کارپوریشنوں کے چیئرمین، بینکوں کے مینیجر پکڑے جا رہے ہیں، کروڑوں کا پکڑ، بھئی خوف خدا نہیں، علم کیا ان کا بنائے گا، بگڑتے جائیں گے، راستے ڈھونڈ لیں گے، اس طرح ڈاکے مارنے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے نا، مانتا کہ زندگی یہی نہیں ہے، مرنے کے بعد لامحدود زندگی شروع ہونے والی، جو میں یہاں بوؤں گا وہ کاٹوں گا، اور ایک ذرہ بھی میرا جو ہے نا وہ اللہ کی نگاہوں سے چھپا رہا۔ یہ یقین ہے ایمان بالآخرت پر جو دنیا کو سنبھالتا ہے، ورنہ آپ نا میں آپ پڑھے لکھے سوچ رہے ہیں دماغ سے کہ جتنے جی چاہے نئے نئے آرڈیننس جاری کریں، نگران مقرر کر دیں، کیا بنے گا؟ وہ خود ڈاکو بن جائیں گے نگران۔ اللہ سے ڈر جب پیدا ہو جاتا، کسی پولیس کی نگرانی کی ضرورت، آپ کے سامنے امریکہ کا حال پڑھیں، کئی سال تک ایڈورٹائزمنٹ ہوئی کہ شراب بری ہے، ہر طرف سے میڈیا نے، یونیورسٹیوں کے لیکچراروں نے، کتابیں، رسالے، اور لوگوں نے ووٹ بھی دیا کہ ختم کرو شراب، بڑے نقصان، مگر 2-4 سال ہی نہیں گزرے، لوگوں نے مطالبہ کر دیا کہ بحال کر۔ اور اسلام کا حال دیکھو کہ پیتے تھے اور اس کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ جنگ احد میں جو شریک ہوئے اللہ ان پر راضی ہو، اس وقت حرام نہیں تھی، صحیح بخاری میں 70 جو شہید ان کے پیٹوں میں شراب تھی، ابھی حرام نہیں تھی، مگر جب حرام ہوئی ہے کوئی تلاشی نہیں لی گئی، کسی پولیس نے کوئی چھاپا نہیں مارا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے جو میرے دوسرے والد تھے، ان کی والدہ نے دوسرا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پلا رہا تھا، لوگ پی رہے تھے، منادی جو تھا بازار میں سے گزرا، اس نے کہا لوگو شراب حرام کر دی، جس کے منہ سے لگی تھی اس نے کہہ کر دی، پیالے توڑ دیے، برتن توڑ دیے، پانی کی طرح بہہ رہی تھی، اور اب بھی مسلم معاشرہ میں سب سے کم شراب نوشی، ٹھیک ہے بگڑ گئے لوگ، مگر ساری دنیا کا جائزہ پھر بھی کم پیتے ہو گئے چھپ کر، باقی ساری دنیا پڑھی لکھی سب کچھ ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مانتی عدالتیں کہ زیادہ ایکسیڈنٹ یار شراب نوشی سے ہو رہا ہے یہ، مگر نہیں باز نہیں آ سکتی۔ ایمان میں طاقت ہے، مصیبت ہے نہ علماء ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ممبروں پر بحثیں جھگڑے مناظرے اور آپس میں کافر کہنے کی، بھائی ایمان پیدا کرو، ایسے دلائل دو کہ ہر شخص مطمئن ہو کر اٹھے کہ مولوی صاحب سے لیکچر کے بارے سے پتہ چلا یار اگر نہیں یقین بھی تعالیٰ تو ہے، اس کی یہ صفات، آخرت برحق ہے، رسول سچا، دین کی 3 جڑیں ہیں، اللہ، رسول اور آخرت، یہ امہات العقائد، باقی شاخیں اوپر کی، یہ 3 جب تک دماغ میں جگہ نہیں نہ پکڑی اور مطمئن نہیں ہوتا آدمی، یہ ہم رسمی بنائے نا، آپ بیٹھے ہیں سارے کہیں گے ہاں مولوی صاحب مانتے، مسلمانوں کے گھر میں جو پیدا ہوئے، مرتد نہیں ہونا چاہیے، مگر اندر سے آپ جائزہ لینا۔ اکثر پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں کے بارے میں بالکل یا منکر ہو گئے کہ مولویوں کی بنائی بات ہے، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں وکیل جج سارے کہتے ہیں سارا ڈھونگ ہے، کوئی خدا نہیں نہ کوئی، اور جو زبان سے نہیں کہتے ہیں مزبلب ضرور کہتے ہیں سارا ڈھونگ ہے، کوئی خدا نہیں نہ کوئی، اور جو زبان سے نہیں کہتے ہیں مزبلب ضرور۔ اب جددوا ایمانکم کا دور ہے کہ ہم باقی باتوں کی بجائے یہاں بھی میں آؤں ایمان کے بارے میں کہ آپ مطمئن کریں خدا ہے بھی، اس کے ہونے کا کیا ثبوت؟ جب تک یہ چیزیں بالکل علی وجہ بصیرت نہیں نام سیکھتے کہ یہ سنی سنائی باتیں نہیں، ان کے پیچھے ڈھیر ہیں دلائل کی، اور ان کو نہ مانے تو کائنات کا معمہ ہی نہیں سمجھے، وہی آخرت کیا اللہ،
یہ جب دل میں جگہ پکڑ لیتی ہیں تو کام ہو جاتا آسان. پھر اتنا ہی کہنا پڑتا شراب چھوڑ زنا سے باز آ جاؤ, لوگ آ جاتے ہیں. ورنہ جب تک یہ نہیں پیدا ہوتا آپ ہزار جتن کریں. حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں, علاج تنگی آدم بجز ایمان نہیں ہوگا. ایمان کے بغیر نہیں ہوگا مسئلہ حل. بے شک جتنی مرضی حکومتیں ترقی یافتہ بھی جو دھکے کھائیں بالکل زوال کا شکار ہو جائیں گے. تو دین ایمان پیدا کرتا, ایمان کی برکت سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ سوال جو ہے نا کرائے فلاں سارے جس نے اپنی کمائی حلال کی وہ بھی پیٹ کاٹ کر غریبوں کو دینی ہے, وہ سود کا کیسے سوچیں گے. اس لیے آپ سورہ بقرہ کا آخر دیکھ لیں, ربا اور انفاق فی سبیل اپوزٹ کے طور پر آئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور سود, یہ دو ذہنیتیں ایک دماغ میں جمع ہی نہیں ہو سکتی. سود ہے کہ لوگوں کا بھی چھین لو, ان کا خون نچوڑو. انفاق ہے کہ جو آپ میں زیادہ آ گیا وہ بوتلیں دوسروں کو دیں. یہ تو اپنا دیتا, اس لیے یہ کیوں سود سوچے گا اور نفع سوچے گا. یہ تو کوشش کرے گا کہ لوٹاتا رہو. اب کیسے تھے خدا کے نیک بندے, میں صرف ایک حوالہ دے دوں. ایمان تازہ کرنا جو سوال بے شک تھوڑے ایمان لے کے اٹھے کہ واقعی دل جو ہے نا باغ ہو جائے کہ اسلام جو قائد دیتا ہے اس کے بغیر زندگی سمجھ نہیں سکتی. عبداللہ ابن مبارک اسلامی شخصیات میں سے میرے بھائیوں بزرگوں بہت عظیم آدمی, ایسا آدمی شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ ایک سال عبداللہ کی طرح گزارے, نہیں گزار سکتے. سال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا, 4 بڑی نیکیاں. 3 مہینے تجارت, خود حلال رزق کماتے تھے, قافلے لے جاتے تھے. 3 مہینے گھر پر بیٹھ کر دور دور سے طالب علم آتے, ان کو اپنے پلے سے خرچ دیتے اور دین سکھاتے. 3 مہینے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چل تلوار پکڑ کر مسلمانوں کے لشکروں میں شامل ہو گئے, اور 3 مہینے حج اور عمرہ کی. اب دیکھ لیں کوئی نیکی باقی رہ گئی اعلیٰ سے اعلیٰ. تو پڑوسی تھا غیر مسلم تھا, وہ غریب ہو گیا, اس نے مکان بیچنا شروع کیا. گارڈ جب آئے تو انہوں نے کہا بھائی کتنا ہے تیرے مکان کا بھاؤ؟ اس نے کہا 2000 درہم. انہوں نے کہا جس سے جی چاہے فیصلہ کرا رہا یار 1000 درہم کا. اب کافر نے کہا کہ میں خود مانتا ہوں میرا مکان 1000 کا. تو انہوں نے کہا 2000 کیوں مانگ رہا؟ کہا جس آدمی کا پڑوس چھوڑ کر جا رہا ہوں نا عبداللہ بن مبارک کا, ایسا پڑوسی نہیں ملے گا. اب یہ بات حضرت عبداللہ بن مبارک کو لوگوں نے بتا دی, انہیں خبر نہیں تھی. آپ بھی سن رہے ہیں, میں نہیں سن رہا, مگر سائر نظام سے جھکا ہوا. اب مسلمان یہ کہاں ہے؟ اگر لوگ پوچھیں کہ بتاؤ نا کہاں ہے, کوئی مولوی ایسا کہاں سے دکھاؤں؟ مسلمانوں در گور مسلمانی در کتاب. اسلام کتابوں میں رہ گیا, مسلمان قبروں میں چلے گئے, نمونہ نہیں ہم دکھا سکتے. عبداللہ ابن مبارک گئے شرمسار, 2000 اس کو دیا, معافی مانگی کہ میرا قصور ہے, میں تیری خبر نہ لے سکا. ہر مہینے 2000 تجھے ملے گا. یار اس حال میں تو مکان بیچ کر چلا جاتا, میری نیکیاں باہر میں چلی جاتی. اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے کیا منہ دکھاتا؟ حضور کہتے ہیں میرا امتی تھا, دولت تیرے پاس, تیرا پڑوسی خریدی کی وجہ سے مکان بیچ گیا. اب جو ایسا کریں کہ اپنی دولت اٹھائیں, وہ کیوں بہانے ڈھونڈیں گے کہ ہمیں کرایہ اور لیز اور مرابہ؟ یہ مولوی والے ہیلے نہیں کریں گے, وہ تو اپنے پلے سے بیچے جا رہے کہ 2 اس میں نفع ہے نقصان کے. اور اگر آپ اس کو ہی نفع سمجھیں دنیا میں سود ملے, پھر بھول جائے نہ کوئی خدا ہے نہ قیامت جنت ہو جائے. اس دنیا کو سامنے رکھ کر سوچیں گے تو کوئی بات بھی سمجھ نہیں. اسلام کا کون سا پرزہ پھر فٹ ہوگا؟ اگر اگلی دنیا سامنے ہوگی ہر شے سمجھ آئی کہ یہ پاگل پن نہیں ہے. اب دیکھیں نا قید ہو گیا, بالکل لوگ بھوکے مرنے شروع. عامر مادہ کہتا ہے, خاک اڑنے لگی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے نیک, جنت کی بشارتیں, رات کو مسلح پر کھڑے ہوتے, آرام نہ کرتے, روتے رہتے کہ اللہ اگر میرے کسی قصور کی وجہ سے امت پکڑی گئی معاف فرما. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دولت دی تھی. اب انہوں نے شام سے اونٹوں کی قطار منگوائی, اونٹ لدے ہوئے گلے کے, وہاں سے منگوائی. لوگ گئے, انہوں نے کہا عثمان آپ 1 روپیہ نفع لے لیں. انہوں نے کہا زیادہ ملتا. کسی نے کہا 2 لے لیں, کہ نہیں. آخر لوگ بے بس ہو گئے کہ ہماری قوت خرید تو جواب دے گی. پتہ نہیں حضرت عثمان کو کون سا آدمی اتنا نفع دیتا. اب حیران ہوں گے آپ, ایمان کیا اس کے ثمرات اور پھل. صبح ہی منادی نے مدینہ کی گلیوں میں آواز دے دی کہ جس شخص کو جتنی ضرورت ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازہ سے اپنی ضرورت کے مطابق مفت لے جائے. اب لوگوں نے پوچھا آپ تو کہتے جتنا نفع ملتا. یار آپ نے فرمایا قرآن نہیں کہتا کہ اللہ کے راستے میں 1 دانہ دو گے تو 700 گنا بلکہ سے کون دے سکتا تھا؟ میں اللہ کے نفع کی بات کر رہا ہوں. اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں, جب تک ایمان سمجھ میں نہیں نہ آئے یہ اسلام کے بارے میں سوال حل نہیں ہو. دنیاوی دماغ لے کر آپ پوچھیں میں کیا سمجھا سکوں کہ سود میں کیا نقصان؟ نفع ہی نفع.
کہ آرام سے بیٹھے دے رہے ہیں. انفاق اور زکوٰۃ کیا سمجھاؤں گا کہ اپنا بھی آپ لٹا رہا ہے. یہ اگلی دنیا مانیں گے کہ اللہ ہے اور وہاں جانا, اور یہ آزمائش کا دور ہے. یہاں اگر ہم یہ کوڑیاں دے دیں گے تو وہاں موتی ملیں گے, یہاں فانی چیزیں قربان کر دیں گے, وہاں جنت کی ابدی سلطنت ملے گی, مسئلہ حل ہو جائے گا. جی فرمائے. ہاں یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا پوچھا. اللہ تعالیٰ ان ملاؤں کی حالت پر رحم کرے. انہوں نے اپنی طرف سے لوگوں کو بتا دیا کہ غلہ نہ تم روکو, اس کو نہ بند کرو, باقی جتنی ضروریات ہیں دوائیاں ہیں اور بے شک سٹاک کر لو, لوگ تنگ ہو جائیں, مہنگائی ہو جائے, یہ حرام نہیں, یہ احتکار نہیں, ہولڈنگ نہیں, بالکل ظالم. دین کو بدنام کرتے ہیں. ہر وہ شے جس کی بندوں کو ضرورت ہے اس کو اگر کوئی آدمی روکتا اور چاہتا کہ ریٹ بڑھ جائے, اس نے رزق حرام کمایا. آپ سود کو نہ رہے, ڈاکو ہے, چور ہے, اور ان ڈاکوؤں سے بڑا ڈاکو ہے, وہ تو رانیاں بدماشی کرتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر بدماشی کر رہے. آپ یقین جان لیں سب سے بڑی بات جو اصول کی طرف کہ جب تجارت والا کہے گا نا کہ چیز کسی طرح مہنگی ہو جائے, یہ اس کے ذہن میں بھی آ گیا, اس کا رزق حرام ہوگا. مومن کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ریٹ جو ہے نا یہ نیچے. یہ سوال آپ دونوں تجارتوں کا فرق سمجھ کہ مومن تجارت کرے گا جائز منافع یار ہو جائے کہ کاروبار بھی چلتا رہے گزارا, ورنہ رقص نیچے آنے چاہیے. جو غلا کی توقع رکھے کہ اوپر جائیں, بے ایمان آدمی, خلق خدا کا دشمن ہے. بہانوں کی کیا بات ہے کہ مولوی سے فتویٰ لیتا, تیری نیت گندی ہے, تو خلق خدا کو تنگ کرنا چاہتا. ریٹ نیچے آنا چاہیے. میں حیران ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ, یہ یمن کے شہزادے تھے, بالکل آخری زمانہ میں آپ پر ایمان لائے. جب وہ آ رہے تھے نا یمن سے, حضور کو اطلاع ملی. آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ابھی مسجد میں ایک شخص داخل ہونے والا جس کی پیشانی پر بادشاہت کا نور ہے, وہ شہزادہ. جب آئے آپ نے خطبہ چھوڑ دیا, نیچے کرسی پر بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کی, اسلام لائے. اسلام لاتے وقت حضرت جریر سے صرف 3 اقرار آپ نے دیے کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرنا, زکوٰۃ دینی, والنصح لکل مسلم. یہ ایک پرنسپل سمجھا دیا کہ کبھی بد فتوے کی کیا کہ کسی مسلمان کے خلاف تیرے دل میں کھوٹ نہیں ہونا دیا, خیر خائی جو اپنے لیے پسند کرتا وہ. اب وقت آیا, اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت جریر کا ملازم جنگل میں پھر رہا تھا, تو اس نے گھوڑا تھا ایک دیہاتی سے سودا کرے, 300 درہم جو تھے نا طے ہو گئے. وہ کہنے لگا چل میرے مالک کو ادا کر گھوڑا لے گا. جب وہ لے کر آیا اور آپ کو بتایا کہ 300 میں سودا کر, آپ نے فرمایا کہ بھائی نہیں, بدلے سے میرا گھوڑا اتنے کا نہیں. اب اس نے تو سوچا دنیاوی لحاظ سے کہ یہ کچھ اور پیسے تھے, انہوں نے کہا حضرت کچھ اور ہے. فرمایا نہیں, تجھے غلط سمجھ میں آئی, اس نے پیسے زیادہ لے لیے, کام کرتے گئے. آپ حیران ہوں گے جب بہت تھوڑے پیسے رہ گئے تو آپ نے فرمایا ہاں میرا گھوڑا اتنے کا لے گا. اور ساتھ کہا کہ دنیا تو مجھے ہم کہے گی کہ جریر کو کاروبار کرنی ہے, مگر میں نے جو رسول اللہ سے بیعت کی تھی کہ مسلمان کی خیر خواہی کرنی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں گھوڑا لینے جاتا تو اتنے کا لیتا جتنے میں دیا. اگر میں زیادہ پیسے لے لیتا تو جو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا تھا اس برباد ہوتا. یہ ایمان تھا جس کی وجہ سے دنیا اسلام کے اندر فوج در فوج آئی. لشکر نہیں گیا, یہ ملائیشیا اور انڈونیشیا جائے, کون اسلامی لشکر گیا؟ کوئی فوج نہیں گئی. ہماری سرحدوں میں زیادہ سے زیادہ چین تک گئے تھے, باقی ساری دنیا میں جتنے یہ جزائر بھرے ہوئے اسلام میں سارے لوگ تاجر گئے. ان کا لوگوں نے دیکھا دیانتدار, کسی چیز میں فریب نہیں, سچے لوگ جو سوچنے لگے کہ کون سا دین ہے یار جس نے انہیں ایسا بنا دیا. اب جب ہم وہ نہیں دکھاتے تو جیسے صدیقی صاحب کہہ رہے تھے مناظرے کریں, بم برسائیں, لڑتے پھریں, کیسے دنیا اسلام کو مانے؟ کوئی اسلام کا نمونہ بھی تو کہیں ہونا چاہیے. یہ انقلاب آیا سوشلسٹوں کا رشیا میں, تو اس وقت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے. اب انہوں نے کہا سٹارن لینن سے کہ آپ اتنی دنیا ماری مگر غریب کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا, اسلام یہ نظام دیتا. انہوں نے سننے کے بعد کہا, یہ بات مولانا آ کر ہندوستان کے علماء کے سامنے کی اور رو رہے تھے. کہا میں نے جب بتایا تو انہوں نے کہا مولانا ہمارے دماغوں میں کوئی بھوس نہیں بھرا ہوا, ہمیں سمجھ آتی ہے, بہت عمدہ اصول ہے, مگر اتنے ملک اب بھی آپ کے آزاد ہیں, کہیں بتایا نا کہ یہ اسلام چل رہا تھا کہ ہم اپنے وقت وہاں بھیجیں. اگر یہ برکتیں وہاں ہوگی تو ہم کیوں نہیں اس کو درآمد کریں گے؟
تو مولانا کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو سوائے اس کے کہ میری داڑھی پر آنسو بہہ گئے، میں رو پڑا اور میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اب پلے تو ہے کوئی، اتنے ملک کے سب غلام ہیں، ڈکٹیشن لیتے ہیں، ان سے زیادہ برا نظام ہے ان کا، تو کیا اسلام کا نمونہ دیں؟ اس کی طرف آتے ہیں۔ علماء آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ان کا یہی کارنامہ دین ہے ملا فیسی اللہ فساد، لڑاتے رہو مارتے رہو، وہابی گستاخ ہیں، وہ کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں، مرو کفار خوش ہے، وہ آگ میں اور ایندھن ڈالو۔ اسلام کا نمونہ پیدا کریں۔ کہاں لوگ اپنی آسائش کے لیے اور سہولت کے لیے سود پر بینک سے گاڑی لے لیتے ہیں، اور بینکوں نے بھی آج کل یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ یہ سمجھیں کہ گاڑی آپ کو کرایہ پر دیں، یعنی سود کا نام کبھی تو انہوں نے منافع رکھا اور کبھی آج کل انہوں نے اجارہ اس کا نام رکھ لیا کہ آپ کرائے پہ ہم سے لے رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں شرع کیا حکم ہے؟ آدمی کے ذہن میں وعیدیں ہوں جو سود کے بارے میں اللہ رسول نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک درم سود کا ماں سے زنا کرنے سے بھی 36 گنا زیادہ گناہ ہے۔ تو پھر یہ ہیلے اور بہانے جو لوگ بناتے ہیں سود کو جائز کرنے کے لیے، اس سے توبہ کریں۔ کسی شکل میں بھی اگر نام بدل کر یا اس کو کوئی دوسری شکل دے کر سود کو جائز کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کا کوئی نہیں جواز دین میں۔ اور پھر آسائش کے لیے ایسا کوئی آدمی جو مر رہا اس کا کوئی گزارا نہیں ہوتا، وہ مجبوری کی وجہ سے قرض لے لیتا اور اس پر سود بیچارہ ادا کرے، تو شاید اضطرار کی صورت میں کہ جیسے مردار ہو جاتا ہے حلال، اس کے لیے اللہ معافی کا کوئی سامان کر دے۔ باقی اچھے بڑے امیر لوگ خواہ گاڑیاں خریدتے جاتے ہیں اور عیاشی کے سامان، تو یہ کوئی نہ مجبوری ہے نہ ضرورت ہے، ضرورت نے تو ان کی پہلے پوری ہو رہی۔ سود جیسی لعنت میں بالکل مبتلا نہ ہو، اس کا گناہ بہت بڑا۔ اللہ کے رسول نے جو اس کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت جس پر ہو جائے وہ پھر رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہے۔ دین میں اس سے بڑا سخت کلمہ کوئی نہیں کہ کسی بات پر کہہ دیا جائے کہ اللہ کی کام کرنے والے پر لعنت۔ حرام سے کام نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال سود کے متعلق ہے کہ قرآن حکیم میں بھی بہت پڑھا ہے اور حدیثوں میں بھی سنا ہے، اس کی جو سزا ہے اس کے متعلق بھی بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن آپ صرف سادہ سے لفظوں میں، چند لفظوں میں آپ صرف یہ بتا دیں کہ سود ہے کیا چیز ہے سود؟ اگرچہ اس کی کہتے ہیں کہ 70 قسمیں ہیں، لیکن تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن کر دیں کہ جس سے ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ سود ہے۔ بہت اچھا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی سخت وعید سود کے بارے میں بیان فرمائی، شاید ہی کسی جرم کے بارے میں بیان فرمائی کہ اللہ رسول سے جنگ کا، اور وہ جرم جن کے بارے میں کہا کہ کلمہ گو بھی یہ کریں گے تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان میں سے ایک قتل ناحق ہے، اور ایک یہ بات ہے سود کی بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے رسول نے لکھنے والے، گواہ، لینے دینے سب پر لعنت کی۔ اور جیسے میرے بھائی نے کہا کہ فرمایا 36 اس میں گناہ ہیں، جن میں سے کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کرے، توبہ، ایک جرم، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں بیان ہوا۔ مگر اس کی تعریف جیسے کہ کہا نا لوگوں نے اس کو بھی جھگڑے کی بات بنا دیا کہ سود کیا نہیں، کچھ کہتے ہیں یہ بینکوں کا سود وغیرہ، یہ کاروباری جو ہے یہ سود کوئی نہیں، جو غریبوں سے لوگ لیتے تھے وہ سود ہے، یہ کوئی نہیں، اس میں بالکل جھوٹ بول رہے۔ آپ سادہ سی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس سودے سے مقصد صرف تمویل ہے، مال سے مال ہی حاصل کرنا، پیسے سے پیسہ، وہ سب سود ہے، حرام، وہ نہیں اسلام میں جائے۔ جس میں کہ آپ پیسے کے ذریعے کوئی معاشرے کی خدمت انجام دیں، کوئی فیکٹری قائم کریں، کوئی چیز باہر سے منگا کر لوگوں کو سپلائی کرے، کوئی چیز بنا کر لوگوں کو دیں، اس کے عوض کوئی نفع لینا، وہ ربا نہیں، وہ ربا نفع ہے۔ اور جو صرف پیسہ ہی لینا چاہتے ہیں آپ، جیسے بیعینہ کی مثال حضور کے زمانے میں سمجھیں کہ میں صرف پیسے ہی لینا چاہتا ہوں، مگر بہانہ مراتا ہوں کہ یار میں نے یہ چیز آپ کے ہاتھ بیچی، اس نے لے لی، بعد میں کہتا ہوں 800 کی بیچی، پھر میں